السلام علیکم۔ پیراڈائم شفٹ کے فورم سے میں ہوں محمد حمزہ تنویر۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ٹرکش پریزیڈنٹ طیب اردگان نے جو پاکستان کا وزٹ کیا آن 4 فروری 2025 اس کے بارے میں اور اس کے درمیان کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اور کون سے ایشوز ڈسکس ہوئے بٹوین دی لیڈرز آف دی ٹو کنٹریز، اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں۔ ویورز، ٹرکش پریزیڈنٹ طیب اردگان جو کہ مسلم دنیا میں ایک ایلوکینٹ وائس کے طور پہ جانے جاتے ہیں اباؤٹ دی رائٹس آف مسلمز اینڈ ہیومن رائٹس، اسپیشلی انہوں نے فلسطین کے ایشو پہ جتنی آواز اٹھائی، میرے خیال مسلم دنیا کے کسی بھی اور لیڈر نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرکی کی ایک لوپ ہول ہے ان کی فارن پالیسی میں، وہ یہ ہے کہ ٹرکی ایسا کنٹری ہے جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے، آلدو یہ ریکگنیشن اور یہ ایکسیپٹنس آف اسرائیل ایز اے لیجٹیمیٹ اسٹیٹ طیب اردگان کی پریزیڈنسی کے دوران یا ان کے گورنمنٹ کے ٹینیور کے دوران نہیں ہوا، لیکن پھر بھی 2003 سے لے کے 2014 تک طیب اردگان ایز اے پرائم منسٹر آف ٹرکی رہے۔ اس کے بعد 2014 سے آنورڈ وہ کانسٹنٹلی تھرڈ دفعہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف ٹرکی کے طور پہ الیکٹ ہوئے۔ اس کے باوجود بھی آج تک ترکی نے اسرائیل کو تسلیم کیے رکھا ہے، نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے ساتھ اسرائیل کے بہت اچھے ٹریڈ ریلیشنز بھی ہیں۔ ایون ڈیورنگ دی 15 months لانگ اسرائیل حماس وار بھی ٹرکی اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ جاری رکھے رہا ہے۔ آلدو کہ اگر بات کی جائے تو بربلی طیب اردگان نے اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس کے باوجود ٹرکش پریزیڈنٹ نے اپنے ٹریڈ ریلیشن کو اسرائیل کے ساتھ منقطع نہیں کیا۔ تو ویورز، طیب اردگان کو مسلم دنیا میں ایک بہت ہی عظیم لیڈر کے طور پہ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کی اگر ہم لیڈرز کو دیکھیں یا اس کے علاوہ جتنے بھی مسلم ورلڈ ہے ایکسیپٹ ایران، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے جس نے اسرائیل کی اپوزیشن کی ہو یا اسلاموفوبیا کے خلاف اتنی اسٹرینتھ سے بات کی ہو۔ تو اسلاموفوبیا کا کاؤنٹر کرنے میں بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ ترکی کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ تو اسی وجہ سے اور اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی ایک نیریٹو اسپریڈ کیا جاتا ہے، اسپیشلی ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اسپیشلی انڈیا، ان کی طرف سے کہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ترکی کے وزٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ نہیں ہوا، بلکہ ایک اور بات جو یہاں پہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی پاکستان نیوی نے امن ایکسرسائز کی ان کراچی، جس میں بہت سے کنٹریز نے آلموسٹ 60 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا، 60 کنٹریز کی نیویز نے پارٹیسپیٹ کیا، اسپیشلی ٹرکی کی نیوی بھی وہاں پہ موجود تھی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بالکل بھی ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹڈ کنٹری نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے ریلیشن بہت سے کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں طیب اردگان کے ریسنٹ وزٹ کی طرف۔ تو ویورز، اس وزٹ میں طیب اردگان کے آنے کے بعد بہت سی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی۔ پاکستان نے آلموسٹ 20 ایگریمنٹس اینڈ MOUs سائن کیے ود ٹرکی، جس میں بہت سے سیکٹرز میں کولیبریشن کی بات کی گئی، کوآپریشن کی بات کی گئی۔ ایئر فورس کے جتنے بھی ادارے تھے ان کے اندر دونوں کنٹریز کی ایئر فورسز کی کوآپریشن کی بات کی گئی، ڈیفنس سیکٹر میں کوآپریشن کی بات کی گئی، ان کے حوالے سے MOUs سائن کیے گئے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بینگ اے پاکستانی سٹیزن، پاکستان میں انرجی کا بہت بڑا کرائسس ہے۔ تو ویورز، اس کے حوالے سے بھی ایک بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پاکستان اور ٹرکی نے انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ بھی بہت سی ایگریمنٹس اور MOUs سائن کیے ہیں، اور پاکستان کی انرجی ٹرانزیشن کے حوالے سے طیب اردگان کی گورنمنٹ جو ہے اور جو ان کے ساتھ آفیشلز آئے ہوئے تھے ٹرکی کے، انہوں نے پاکستان کو انرجی ٹرانزیشن میں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، پاکستان کے انرجی سیکٹر کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے بہت سے MOUs سائن کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ ڈیفنس سیکٹر اور انرجی سیکٹر کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ٹرکی کے درمیان مائننگ سیکٹر پہ بھی کوآپریشن کے بہت سے MOUs سائن ہوئے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ریسورس رچ ملک ہے، بہت سے منرلز ہیں پاکستان میں، لیکن پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ان منرلز کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو کہ آج کل کی جدید دنیا کے پاس موجود ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے اپنے ریکارڈنگ کے جو سونے کے ذخائر ہیں ان کو بھی اسی وجہ سے ضائع کیا ہے، اور بہت سی فارن کمپنیز کو اس پہ کام کرنے کے لیے دیا، کیونکہ پاکستان کے جو مائننگ سیکٹر ہے بہت ویک ہے، پاکستان کے پاس ایسی ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے ذریعے پاکستان ان کو ایکسٹریکٹ کر سکے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے ٹرکی کے ساتھ ایک ایسا ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس میں پاکستان کو ٹرکی ہیلپ آؤٹ کرے گا ٹو ایکسٹریکٹ دوز منرلز فرام پاکستانز ارتھ۔ تو ویورز، یہ کچھ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس تھی جو کہ طیب اردگان کے پاکستان وزٹ کے دوران ہوئی۔ ویورز، ہوپفلی آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ریسرچ آرٹیکلز اور ریسرچ پیپر پبلش ہوں تو ڈو وزٹ آور ویب سائٹ، جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔